بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از عمار اینڈ آئی ایم اے کلینکل سائیکولوجسٹ. لاسٹ ویک ہم نے سلیپ ڈس آرڈرس کو کور کیا. اس ویک ہم جن ڈس آرڈرس پر بات کریں گے یہ ڈس آرڈرس ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے، لیکن ان پر ڈسکشن نہیں کی جاتی، ان کو ہائڈ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو ان کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہیں. اس لیے ان ڈس آرڈرس کو سم ٹائمز ڈس آرڈر ہی نہیں سمجھا جاتا، جس کی وجہ سے جو پرسن ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہے وہ ان ڈائگنوزڈ زندگی گزار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اپنی لائف ہی بری طرح سے افیکٹ ہوتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں دوسروں کی لائف کو بھی متاثر کر ہوتا ہے. ان ڈس آرڈر کو پیرافیلک ڈس آرڈرس کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ جنسی جنون سے ریلیٹڈ ڈس آرڈرس ہیں. آج ہم فرسٹ پیرافیلک ڈس آرڈر کے بارے میں بات کریں گے، جس کو ویورسٹک ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے. سب سے پہلے اس بیماری کے علامات کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اس بیماری میں مبتلا فرد دوسرے افراد کو سیکچول ایکٹیویٹیز میں انگیج دیکھ کر، نیکڈ دیکھ کر، انڈریس دیکھ کر سیکچول گریٹیفیکیشن یعنی جنسی تسکین حاصل کرتا ہے. بیسیکلی اس بیماری میں مبتلا فرد کو سیکچول ارجز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کے ذہن میں ہر وقت فحش سوچیں چلتی رہتی ہیں. وہ ان سوچوں کو قابو نہیں کر سکتا، نہ ہی ان کو کم کر سکتا ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں اس کو اسٹریس فیل ہوتا ہے، ذہنی دباؤ محسوس ہوتا ہے. وہ اس کو کم کرنے کے لیے ایسے مواد کو تلاش کرے گا، ایسے مواد کو دیکھے گا جس سے اس کو جنسی تسکین ملے، اسے گریٹیفیکیشن ملے. اس کے لیے وہ کوئی بھی فحش ویڈیو چلا کے دیکھنا شروع کر دے گا یا ایسی تصویریں دیکھے گا جو نیکڈ ہو، انڈریسڈ ہو، اور اس سے دیکھ کر اس کو خوشی ملتی ہے، تسکین ملتی ہے. جب تک اس کو نہیں دیکھے گا تو وہ پریشان رہے گا. اسی طرح وہ اپنے ارد گرد ہر وقت ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، جیسے اپنے نیبرز میں لوگوں کو جھانک کر دیکھے گا، کسی کے واش روم میں جھانک کر دیکھنا شروع کر دے گا جہاں سے اس کو پاسبل ہو کہ یس یہاں سے میں یہ چیز دیکھ سکتا ہوں، کسی پرسن کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج دیکھ سکتا ہوں، کسی کو انڈریس دیکھ سکتا ہوں. وہ کوشش ضرور کرے گا، اور ایسا کرتے وہ دوسرے انسان سے کنسنٹ نہیں لے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ نان کنسنٹنگ پرسن کو آبزرو کرتا ہے، یعنی کہ اس نے اس پرسن سے کنسنٹ نہیں لیا ہوتا، اس کی رضامندی حاصل نہیں کی ہوتی، اور اس وجہ سے پرسن کی اپنی لائف بھی بری طرح سے افیکٹ ہوتی ہے اور دوسروں کی لائف بھی. ہمارے سامنے اکثر ایسے اسکینڈلز آتے ہیں کہ ہوٹلس میں رومز کے اندر کیمراز لگے ہوئے تھے، ویڈیوز لیک ہوئی، یا پارلرز میں واش رومز کے اندر کیمراز لگے ہوئے تھے، یا کوئی ان کو ایسے چھپ کر دیکھ رہا تھا. ایسے بہت سے اسکینڈلز ہمارے سامنے آتے ہیں، ایسے بہت سی نیوز ہمیں سننے کو ملتی ہیں. یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں اس ڈس آرڈر کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں، انٹر لنک ہوتی ہیں، کیونکہ جو سفررز ہوتے ہیں، ایسے لوگ جس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. وہ کیمراز لگا دیں گے اور دیکھیں گے، ان کو آبزرو کر کے خوشی ملتی ہے، تسکین ملتی ہے. اس کے علاوہ اس ڈس آرڈر کو ڈائگنوز کرنے کے لیے 6 منتھس کا ٹائم پیریڈ ہونا ضروری ہے، یعنی کہ 6 منتھ سے پرسن میں علامات ظاہر ہو رہی ہوں، پرسن کی ایج ایٹ لیسٹ 18 ایئرس ہو، اور ان علامات کی وجہ سے پرسن کی سوشل، پرسنل اور آکوپیشنل لائف پوری طرح سے متاثر ہو رہی ہو. اور اس ڈس آرڈر میں مبتلا انسان کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پوری طرح سے متاثر ہوتی ہے. وہ ایموشنل ڈسٹریس فیل کرتا ہے، آئسولیٹ فیل کرتا ہے، اس کے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہوتے ہیں، وہ خود کو ان ایڈیکویٹ اور ان اٹریکٹیو سمجھتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اگر ہم فزیکل ایشوز کی بات کریں تو اس کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، جوائنٹ پین رہنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ بیماری فرد کی مینٹل فزیکل ہیلتھ کو بہت بری طرح سے متاثر کرتی ہے. اس لیے اس بیماری کا بر وقت علاج بے حد ضروری ہے. اگر آپ کے آس پاس ایسے لوگ موجود ہیں تو آپ جلد از جلد ان کا علاج کروائیں. یہاں میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس بیماری میں مبتلا افراد بہت کم خود کو ڈسکلوز کرتے ہیں، کیونکہ ان کو شرم آتی ہے. انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ کسی اور سے ڈسکس کریں گے تو وہ ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کو نیگیٹیولی جج کریں گے، لیکن ان کی لائف پوری طرح سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا علاج ہو، وہ اس سے نجات حاصل کریں. لہٰذا اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں تو ان کو کنونس کریں کہ وہ اپنا علاج کروائیں، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آئیں، ان کو بر وقت ٹریٹمنٹ کروائیں، کیونکہ اس سے ان کی اپنی لائف بھی اور دوسروں کی لائف بھی متاثر ہو رہی ہے. اس بیماری کی وجوہات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کی کوئی اتھینٹک کاز ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی. ڈفرینٹ فیکٹرز اس بیماری میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جس میں سب سے اہم سیکچول ابیوز ان پاسٹ اور ڈیورنگ چائلڈہڈ ہے. اگر اس کا بچپن میں سیکچول ابیوز ہوا ہو تو لیٹر ان لائف اس پرسن کے اس ڈس آرڈر میں مبتلا ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ سبسٹانس ابیوز، وہ لوگ جو کوئی ڈرگس یوز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی جو سیکچول ارجز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. دا تھرڈ فیکٹر از ہائپر سیکچولیٹی، مینس سیکچول ڈرائیو کا بہت زیادہ ہو جانا، جس کی وجہ سے پرسن کو اپنی تھاٹس، ارجز اور بیہیورز کو کنٹرول کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے.
اس بیماری کے طریقہ علاج کی اگر ہم بات کریں تو اس میں اینٹی ڈپریسنٹس اور اینٹی اینڈروجنس کا یوز کیا جاتا ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹس میں SSRIs یوز کی جاتی ہیں۔ SSRIs سیکس ڈرائیو کو ڈکریز کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی اینڈروجنس کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہارمون ٹیسٹوسٹرون کے لیول کو ریڈیوس کرتی ہے، کیونکہ ٹیسٹوسٹرون کا لیول زیادہ ہو جانے کی وجہ سے سیکس ڈرائیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے اینٹی اینڈروجنس کے یوز سے ہارمون ٹیسٹوسٹرون کا لیول کم کیا جاتا ہے۔ سائیکو تھراپی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی یوز کی جاتی ہے۔ یہ تھراپی اس بیماری کو ٹریٹ کرنے کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے۔ CBT کے ذریعے سے پرسن کو سب سے پہلے یہ اویئرنیس دی جاتی ہے، اس کو ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ اس کا ویئرسٹک بیہیویئر کیوں انہیلدی ہے۔ اس کے بعد پرسن کو ڈفرینٹ کوپنگ سکلز سکھائے جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ اپنی ارجز اور بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ اس بیماری میں پرسن کے مائنڈ میں نیگیٹو تھاٹس تو آتی رہیں گے، لیکن پرسن کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ اس نے اپنے بیہیویئر کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ یعنی کہ اس کے مائنڈ میں ایک تھاٹ آئی، بٹ اس نے اس تھاٹ کے نتیجے میں بیہیویئر کو پرفارم نہیں کیا، بلکہ اس ارج کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس تھاٹ کو اوور کم کرنے کے لیے، اپنی اسٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے اس نے کوئی ایکسیپٹیبل وے یوز کیا۔ لہٰذا CBT اور بیہیویئر تھراپی کے ذریعے سے پرسن کے ان وانٹیڈ بیہیویئر کو سپریس کیا جاتا ہے، کم کیا جاتا ہے، اور اس کو ایکسیپٹیبل مینس آف سیکشول گریٹیفیکیشن فائنڈ آؤٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پرسن کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو ایسی تھاٹ آئیں یا آپ کو ارجز ہوں اور آپ کے لیے بہت مشکل ہو خود کو کنٹرول کرنا، تو آپ اس وقت اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں، اس وقت آپ کوئی اور یوزفل بیہیویئر پرفارم کریں۔ فار ایگزامپل آپ کوئی ایکسرسائز کر لیں، رننگ کر لیں، واک کر لیں، یا کسی اور فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج ہو جائیں، تاکہ آپ کی ٹینشن بھی ڈائیورٹ ہو اور آپ کی ارج کم ہو جائے، کیونکہ یہ ایک نارمل چیز ہے۔ جیسے یہ ارجز جب بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں اور اس ٹائم اگر آپ خود کو 10 سے 15 منٹ کے لیے کنٹرول کر لیتے ہیں اور آپ وہ بیہیویئر پرفارم نہیں کرتے، تو 10 to 15 منٹس کے بعد آپ کی وہ ارجز کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کو اس بیماری سے باہر نکالنا چاہتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس بیماری کے بہت زیادہ سائڈ ایفیکٹس ہیں، اور آپ اپنی لائف کے یو آر دا آنر آف یور تھاٹس اینڈ یور بیہیویئر۔ جب تک آپ خود پر محنت نہیں کریں گے، اپنی تھاٹس اور بیہیویئر کو قابو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو کوئی بھی آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اٹس آل اباؤٹ ٹوڈے۔ اگر آپ کے اس کے علاوہ کوئی ایشوز ہیں جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے مرہم ایپ کے تھرو آن لائن کنسلٹ کر سکتے ہیں، اس کا لنک میں نے اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ میری آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔